السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 in ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، عظیم سلطنت عثمانیہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ یقیناً آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں، اور 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی یہ ایک عظیم سلطنت جس نے کئی 100 سالوں تک اپنا وجود برقرار رکھا، مگر بدقسمتی سے آخرکار مسلمانوں کی اپنی ہی نااہلی، اپنوں کی غداری اور غیر مسلموں کی عیاری کہ یہ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی یہ عظیم الشان سلطنت آخرکار ٹکڑے ہوتے ہوتے ایک چھوٹے سے ملک جسے اس وقت ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے تک محدود ہو گئی۔ ترکی کو بھی ایک معاہدے کے ذریعے بالکل ایسے چھوڑ دیا گیا جیسے کسی انسان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پانی کے اندر چھوڑ دینا۔ یعنی یہ معاہدہ جسے دنیا اس وقت معاہدہ لوسان کے نام سے جانتی ہے، یہ ترک قوم کے لیے محض ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی موت کی دستاویزات پر دستخط تھے۔ اس معاہدے میں ترک قوم کو کس حد تک بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور ان پر کون کون سی پابندیاں لگائی گئیں، جبکہ اس وقت یعنی 100 سال بعد 2023 میں جب یہ معاہدہ ختم ہو جانا ہے تو ترک قوم کس قدر آزاد ہوگی، اس کی تمام معلومات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ دوستو، اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس معلوماتی سفر کو۔ دوستو، بظاہر مسلمانوں کے لیے مسیحا بن کے آنے والا مصطفیٰ کمال در حقیقت کوئی مسلمان لیڈر نہیں بلکہ خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک ایجنٹ تھا جس نے نہ صرف ترکی کو 100 سال کے معاہدے کے ذریعے مکمل طور پر باندھ دیا بلکہ ترکی کو اسلامی رسم و رواج اور عادات سے اس قدر دور کر دیا کہ شاید اس وقت ترک قوم کا شمار بھی کسی غیر مسلم قوم میں ہونا تھا اگر ترکی کی عوام کے اندر شعور اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص اور عظیم لیڈر نہ مل سکتے۔ دوستو، سب سے پہلے تو اس معاہدے کے تحت ترکی کو اپنے ملک کے اندر موجود مختلف قسم کے معدنیات بشمول پیٹرول اور گیس وغیرہ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یعنی ترکی کو اپنی ضروریات کی کئی قسم کی اشیاء بشمول پیٹرول اور گیس وغیرہ دیگر کئی ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ترکی کافی حد تک بدامنی کا شکار رہتا کیونکہ ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے خرچ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ترکی کو ایک بین الاقوامی اور عظیم بندرگاہ سے بھی نوازا ہوا تھا۔ یہ بندرگاہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتی تھی اور چونکہ یہ ایک بہترین بندرگاہ تھی جس کی وجہ سے روزانہ کے حساب سے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے بڑے بڑے بحری جہاز وغیرہ گزرتے تھے، مگر ترکی ایسے کسی بھی بحری جہاز سے اس معاہدے کے تحت کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، مصطفیٰ کمال پاشا کی آمد کے بعد آہستہ آہستہ ترکی اسلامی روایات سے بھی دور ہوتا گیا۔ جہاں پہلے ترکی کے اندر عورتوں میں پردہ کرنے کا رواج تھا، مصطفیٰ کمال پاشا کی آمد کے بعد اس رواج کو ختم کر دیا گیا اور عورتوں کو بے پردہ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسلامی روایات کو استعمال کرنے پر بھی کافی حد تک پابندیاں لگائی گئیں۔ مزید ترکی کے رسم الخط جو کہ پہلے عربی زبان میں تھا اسے بھی تبدیل کر دیا گیا اور اس معاہدے میں مکمل طور پر یہ بات لکھ دی گئی کہ اگلے 100 سالوں تک ترکی اپنے ملک کے اندر اسلامی قوانین کو لاگو نہیں کر سکتا۔ یعنی ترک حکومت ایک عظیم اسلامی ریاست ہونے کے باوجود اپنے ملک کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے گئے۔ بعضاً جب ترکی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تو اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ترکی اپنے ان کھوئے ہوئے ممالک یا علاقوں کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس معاہدے کے ذریعے ترکی کو اگلے 100 سالوں تک عالمی سیاست کے اندر حصہ نہ لینے کا پابند بنا دیا گیا تاکہ ترکی اپنا کوئی بھی کردار عالمی سیاست کے اندر ادا نہ کر سکے۔ اس وقت دنیا کے وہ تمام ممالک جنہیں دفاعی طور پر کسی بھی قسم کا خطرہ ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس معاہدے کے ذریعے ترکی کو ایٹمی طاقت بننے سے بھی مکمل طور پر روک دیا گیا۔ یعنی مزید 100 سالوں تک ترکی کسی بھی قسم کی ایٹمی طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ مختصراً دوستو، یہ وہ تمام پابندیاں تھیں جو ترکی پر لگا دی گئیں اور یہی خیال کیا گیا کہ مزید 100 سال گزرنے سے پہلے ہی شاید ترکی کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔
جائے، مگر دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس ذات نے ان 100 سالوں کے لیے ترک قوم کو جذبہ دیا، انہیں صدر رجب طیب اردگان جیسا ایک عظیم لیڈر دیا جس نے ان کے جذبات کو مزید مضبوط بنایا۔ آخرکار 2023 آ چکا ہے اور یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو جانا ہے۔ جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو ان تمام قسم کی پابندیوں سے ترکی بری ذمہ ہو جائے گا۔ ترکی کے پاس موجود مختلف قسم کے معدنیات بشمول تیل اور گیس کو ترکی خود استعمال کر سکے گا، اور چونکہ یہ ترکی کے پاس کافی مقدار میں ہیں لہٰذا ترکی انہیں ایکسپورٹ کر کے اچھا خاصا زر مبادلہ بھی حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ دوستو ترکی تمام قسم کے بحری جہازوں سے جو کہ بندرگاہ سے گزرتے ہوں گے ان سے ٹیکس لے سکے گا اور اس کے ذریعے اپنی معاشی حالت کو ممکنہ حد تک بہتر بنائے گا۔ خاص طور پر وہ تمام پرانے علاقے جو ترکی سے دوسری جنگ عظیم کے بعد چھین لیے گئے تھے، امکان ہے کہ ترکی انہیں بھی دوبارہ حاصل کر لے اور دوبارہ سے خلافت عثمانیہ والی وہ ایک عظیم سلطنت قائم کر لے۔ دوستو عالمی سیاست کے اندر بھی ترکی اپنا اہم کردار ادا کر سکے گا اور شاید عالم اسلام کی دوسری عظیم ایٹمی طاقت بھی ترکی ہی بنے۔ دوستو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ترکی معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد اپنے ملک کے اندر مکمل طور پر اسلامی قوانین کو بھی نافذ کرنے کی طاقت حاصل کر لے گا۔ مختصراً دوستو ایک طرف ترکی ہے جو کہ ایک عظیم اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا ملک پاکستان ہے جو کہ معاشی اور معاشرتی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ شاید ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے نبی اور قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم اس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے تاکہ ہم اس ملک کو ایک ایسی ہی ریاست بنا سکیں جس کا خواب کبھی قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے عظیم لیڈرز نے دیکھا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو پاکستان، عالم اسلام اور اسلام سے جڑی ایسی ہی دیگر کئی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔